السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، رمضان کے مہینے میں یہ سبق دے رہا ہوں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے رہیے اٹھتے بیٹھتے۔ اور میں نے اپنی کتابی جو 26 صورتیں ہیں جس میں مومن کا ہتھیار بھی ہے، اللہ کی پناہ بھی ہے، اردو کی آسان دعائیں بھی ہیں، اس میں کلمے کی جتنی آیتیں تھیں آیت توحید کے نام سے میں نے اس میں جمع کر دی ہیں، تقریباً کچھ رہ بھی گئی ہوں گی لیکن تقریباً اکثر جمع کر دی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو آیت توحید آ گئی، سب توحید کی آیتیں اس میں آ گئیں۔ اس کے لیے اس کا خیال رکھیے، مومن کا ہتھیار بھی صبح شام پڑھنے کا بہت اہتمام کیجیے۔ اور اللہ کی پناہ، یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے سارے نسخے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ساری حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ لکھ دیا ہے، اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور اردو کی دعائیں اس لیے میں نے لکھی ہیں کہ لوگوں کو عام طور سے دعائیں مانگنا نہیں آتا، اللہ سے باتیں کرنا نہیں آتا، تو وہ 300-400 دعائیں اردو کی آسان لکھ دی ہے، اتنا اگر پڑھ لو گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ساری خیریں آ جائیں گی، سارے شرور سے آدمی بچ جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش میں نے کی ہے، سب کو سمیٹ لیا ہے، اس کے لیے اس کا اہتمام کریں۔ یہ 26 صورتوں کے نام سے بھی ملتی ہے جس میں مومن کا ہتھیار بھی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ بھی ہوتی ہے، اردو کی آسان دعائیں بھی ہوتی ہیں، حج عمرے کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، ایک مجموعہ تیار ہو گیا ہے، اللہ نے کرا دیا ہے۔ اب ایک بات اور سنیے کہ حضور حافظ ابن حجر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اندھیرے 5 ہیں اور 5 ہی ان کے لیے چراغ ہیں۔ پہلا، دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ تقویٰ ہے۔ دوسرا، گناہ اندھیرا ہے جس کا چراغ توبہ ہے۔ تیسرا، قبر اندھیرا ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ چوتھا، آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے۔ پانچواں، پل صراط اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیجیے۔ رابعہ عدویہ ایک مشہور ولیہ ہیں، رات بھر نماز میں مشغول رہتی، صبح صادق کے بعد تھوڑی سی دیر سوتی، جب صبح کا چاندنا اچھی طرح ہو جاتا تو گھبرا کر اٹھتی اور نفس کو ملامت کرتی کہ کب تک سوتی رہے گی، آج تو ہماری نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ فجر، رمضان میں فجر کے بعد جو سوئے تو آدمی ظہر میں اٹھتا ہے، اور بعض تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں کہ عصر میں اٹھتے ہیں۔ نہیں، جہاں نیند پوری ہو جائے آدمی فوراً کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں زیادہ سونے والا آخرت میں فقیر بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ بکھرے موتی میں کسی جگہ لکھا ہے میں نے۔ اس لیے زیادہ نہیں، جتنی ضرورت ہے آدمی سوئے، اپنے بدن کے آرام کے لیے سونا ضروری ہے۔ فوراً اٹھتی اور اٹھنے کے بعد یہ کہتی کہ کب تک جو ہے تو سوتی رہے گی، ان قریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں سور پھونکنے تک سونا ہی ہوگا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک خادمہ کو وصیت کی رابعہ نے، کہا یہ اوڑھنی ہے جس کو میں اوڑھ کر تہجد کے وقت نماز پڑھا کرتی تھی، اس میں مجھے کفن دے دینا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ کرنا۔ چنانچہ حسب وصیت تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ بعد میں اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہے۔ اس نے دریافت کیا وہ آپ کی اوڑھنی، وہ آپ کی گدڑی کیا ہوئی جس میں کفن دیا گیا تھا؟ فرمایا کہ لپیٹ کر میرے اعمال کے ساتھ رکھ دی گئی۔ انہوں نے درخواست کی، خادمہ نے درخواست کی مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ فرمایا اللہ کا ذکر جتنا بھی کر سکو کرتی رہو کہ اس کی وجہ سے تم قبر میں
قابل عزت بن جاؤ گی، قابل رشک بن جاؤ گی۔ جتنا ہو سکے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ یہ قصے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، یہ رابعہ بصریہ کے قصہ حدیث میں نہیں آتا، اور یہ جو حافظ ابن حجر کا قصہ یہ حدیث میں نہیں آتا، یہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے۔ ہاں، اس لیے میں تو اس لیے یہ قصہ بیان کیا کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کچھ نہیں تو اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دے، اے میرے پیارے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے۔ کم سے کم ہماری زبانوں پر یہ گنگنانا آنا چاہیے۔ مائیں بہنیں کھانا پکاویں، عام طور سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کھانا پکاتے پکاتے گنگناتی ہے، رانی ہو کہ مہترانی ہو گنگنائے گی ضرور۔ تو میں کہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرو بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی زمانے میں عورتیں کھانا پکاتے پکاتے 5 پارے پڑھ لیتی تھی، کسی زمانے میں عورتیں لسی بناتے بناتے جو صبح شام کی دعائیں پڑھ لیتی تھی۔ اس کے لیے یہ رمضان کے مہینے کی گھڑیوں کی قدر کریں۔ کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ہم زمین کے نیچے ہوتے ہیں یا زمین کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس وقت میں جتنے بھی مرحومین ہیں وہ تمنا کرتے ہیں 1 منٹ مل جائے۔ آج اللہ نے ہم کو گھنٹوں دیے ہیں، اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق نہیں دے گا تو بیانوں سے سبقوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ توفیق دے، ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔